بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث پاک کی پہلی کتاب بخاری شریف میں جو پہلی حدیث نقل کی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نیت سے متعلق پہلی حدیث نقل کی ہے۔ اسے آپ اندازہ لگا لیں کہ مسلمان کے اعمال میں، مسلمان کے کردار میں، عبادتوں میں، روزمرہ کے معاملات میں نیت کا کتنا عمل داخل ہے۔ نیت ہر عمل کی بنیاد ہے۔ ہو اگر نیت بری، اچھا عمل بیکار ہے۔ جاگتا ہے چور بھی مثل نگہباں رات بھر، یعنی چور بھی رات کو جاگتا ہے اور نگہبان یعنی چوکیدار بھی رات کو جاگتا ہے، لیکن ہو اگر نیت بری، چور کی نیت چوری کرنے کی ہے، اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچانے کی ہے، ہو اگر نیت بری، اچھا عمل بیکار ہے۔ جاگتا ہے چور بھی مثل نگہباں رات بھر، چور بھی رات بھر جاگتا ہے، چوکیدار بھی جاگتا ہے، لیکن دونوں کے جاگنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک کا جاگنا بھی عبادت ہے اور ایک کا جاگنا اس کے لیے دنیا و آخرت کی بربادی ہے۔ نیت ہمارے ہر عمل کی بنیاد ہے۔ الحمدللہ ہم حج بیت اللہ کی سعادت پانے کے لیے جا رہے ہیں، حج پر جا رہے ہیں، عمرے پر جا رہے ہیں۔ کیا نیت لے کر جا رہے ہیں؟ کس لیے جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ علیحدہ بیٹھ کر سوچئے، کس لیے جا رہا ہوں؟ کیا مقصد ہے جانے کا؟ کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں؟ رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں؟ اس لیے کہ میرے کاروباری ساتھی ان سب نے حج کر لیا یا عمرہ کر لیا تو میں نے حج نہیں کیا، وہ لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں۔ کیا میں اس لیے جا رہا ہوں؟ یا میں اس لیے جا رہا ہوں کہ دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی باتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں۔ یا میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اپنے نبی پاک کے روضے کی زیارت کروں، کہ میرے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، اور جس نے میری زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے! کیا میں یہ بشارت شفاعت کا امیدوار بن کے جا رہا ہوں؟ حجیوں، میں اکثر اپنے لیکچر میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں، آپ لوگ حج پہ جا رہے ہیں، آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، آپ ولیمے پر نہیں جا رہے۔ کوئی آپ کو شادی کارڈ نہیں ملا کہ آپ دعوت ولیمہ پر جا رہے ہیں، لیکن ہمارا انداز، یقین مانیے، ہمارا جانے کا انداز جو ہے نا، وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم جناب ایک دعوت ہے ہماری اور ہم جناب اس دعوت پر جا رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میرے محترم حاجیوں، اے اللہ کے بندو، آپ عمرے پر جا رہے ہیں، آپ حج پہ جا رہے ہیں۔ ایک نیت، بنیادی نیت، اپنے بیگوں پر، اپنی ڈائری پر، اپنے موبائل کے وال پیپر پر ایک نیت لکھ لیجئے۔ کیا؟ ایک مجرم اپنے رب کی بارگاہ میں بخشش کی بھیک مانگنے جا رہا ہے۔ ایک مجرم اپنے رب کی بارگاہ میں بخشش کی بھیک مانگنے جا رہا ہے۔ ایک مجرم
ملزم نہیں، ملزم وہ ہوتا ہے کہ جس پہ الزام ہو، ابھی جرم ثابت نہیں ہوا، اس پہ الزام ہے، پتہ نہیں کیا بھی ہے کہ نہیں کیا۔ اور مجرم وہ ہوتا ہے جس پہ جرم ثابت ہو جائے، وہ قبول کر لے، ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ غلطی کی ہے۔ ایک مجرم جا کہاں رہا ہے؟ جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے۔ تو ایک مجرم جا کہاں رہا ہے؟ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ کس لیے جا رہا ہے؟ بخشش کی، بھیک مانگنے کے لیے، حق مانگنے نہیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی، میں موضوع لمبا نہیں کرنا چاہتا، ورنہ میرے پاس کتنی مثالیں ابھی میرے ذہن میں آ رہی ہیں کہ لوگ جو جاتے ہیں تو ان کا جانا کیسا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو حاجی صاحبان تشریف لاتے ہیں، جب ان سے گفتگو ہوتی ہے تو وہ نادان کیسی باتیں کرتے ہیں، یعنی وہ حق سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک مجرم اپنے رب کی بارگاہ میں بخشش کی بھیک مانگنے جا رہا ہے، تو ہمارا انداز بھی بھیک مانگنے والا ہونا چاہیے۔ کیا آپ خود غور کریں کہ مجرم کو عدالت میں پیش کیا جائے تو وہ پوچھتا ہے کہ میری کرسی بزنس کلاس میں ہے یا اکانومی کلاس میں ہے؟ ہاں، کیا گفٹ دے رہے ہیں مجھے؟ میرے جہاں بیٹھنا ہے وہاں اے سی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جس کمرے میں نے رہنا ہے وہاں پر کیا سہولتیں ہیں؟ اٹیچ بات ہے یا سیپریٹ بات ہے؟ ان باتوں سے اسے سروکار ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا۔ اسے ایک ہی فکر ہوتی ہے، میں بخشا جاؤں، میری جان چھوٹ جائے، مجھے رہائی کا پروانہ مل جائے، بس اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے۔ اسے اس بات کی فکر ہرگز نہیں ہوتی کہ کمرے میں اے سی لگا ہے نہیں لگا، کھانا وقت پہ ملے گا نہیں ملے گا، کیا دیں گے کھانے میں، مینیو کیا ہے، چائے دیں گے نہیں دیں گے، روٹی گرم ہوگی ٹھنڈی ہوگی۔ جب مجرم جو ہوگا وہ یہ باتیں کرے گا؟ وہ ہرگز نہیں کرے گا۔ اسے ایک ہی فکر ہوگی کہ اللہ مجھے بخش دے، کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے، کہ اللہ میں اقرار کرتا ہوں میں نے گناہ کیے ہیں، اللہ میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو حاجیوں، یہ نیت بنا کر جائیے، یہ نیت لے کر جائیے کہ ایک مجرم اپنے رب کی بارگاہ میں بخشش کی بھیک مانگنے جا رہا ہے۔ یہ نیت کر کے جائیے۔ جتنی نیتیں زیادہ کریں گے ہمیں ثواب اتنا زیادہ ملے گا۔ مختلف نیتیں کر کے جائیے یہاں سے، مسلمان کی مدد کروں گا، کسی کو دھکا نہیں دوں گا، کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، موقع ملا تو حجر اسود کا بوسہ لوں گا، اگر موقع نہ ملا تو کسی کو تکلیف نہیں دوں گا۔ میں نے خود حجر اسود کے سامنے اپنی آنکھوں سے خون دیکھا ہے، فرش پہ بلڈ، فریش بلڈ۔ اب مجھے بتائیں، غیر مسلم کا تصور کر سکتے کہ وہاں آئے گا؟ غیر مسلم کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ یہ کون زخمی ہوا؟ کس نے زخمی کیا؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرما رہا ہے فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی فتنہ فساد نہیں۔ اور ہم وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے بندو، اللہ کی فرما برداری میں بخشش ہے۔ اپنی من مانی میں، اپنی پسند کی عبادت میں بوسہ لوں گا تو بخشا جاؤں گا؟ نہیں، یہ کوئی معیار نہیں۔ یہاں نماز پڑھوں گا، مقام ابراہیم کے ساتھ نماز پڑھوں گا تو بخشا جاؤں گا؟ کوئی معیار نہیں۔ رب کی رحمت معیار ہے، وہ بخش دے،
رحمت حق بہا نامی جوید، رحمت حق بہانا می جوید، رحمت حق بہا یعنی قیمت طلب نہیں کرتی اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت بہانا می جوید، وہ تو بہانے تلاش کرتی ہے۔ تو یہ نیت کر کے جائیے کہ ہم وہاں پر جو جا رہے ہیں تو وہاں پر اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے۔ ایک مجرم اپنی رب کی بارگاہ میں بخشش کی بھیک مانگنے جا رہا ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا، کوئی فتنہ فساد نہیں کروں گا، کسی سے بے حیائی کی باتیں نہیں کروں گا۔ ہمارے حاجی وہاں جاتے ہیں، سیاسی بیٹھ کے وہاں پر لگی ہوتی ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اللہ کرے ہم یہاں سے جائیں تو ہمارے سر پر جو گناہ کی گٹھلیاں ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں، جب ہم احرام کی حالت میں سر ننگا کریں، سر سے ٹوپی اتار دیں، پگڑی اتار دیں، اللہ کرے وہ گناہوں کی گٹھلیاں بھی اتر جائیں، اور اللہ کرے کہ ہمیں حج مبرور نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔